باب الزکاۃ علی الاقارب، رشتہ داروں میں زکوٰۃ یا نفلی صدقہ دینا کیسا ہے؟ دو قسم کے صدقے ہوتے ہیں اور دو قسم کی رشتہ داری ہوتی ہے۔ ایک رشتہ دار وہ ہیں جن میں ابوت اور بنوت کا تعلق ہے، یعنی باپ دادا، اسی طرح آگے نسل میں دینا ہے۔ دوسری رشتہ داری نکاح کی ہے۔ ان دو رشتہ داریوں میں تو واجب صدقات اسی طرح زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ نفل صدقات ان رشتہ داروں میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا یہ دگنا اجر کا باعث ہے، دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا ثواب۔ اس کے بالمقابل اگر ہم دیگر محتاجوں کو دیں گے تو صرف ایک ثواب ملے گا، صرف صدقے کا ثواب ملے گا، انہیں صلہ رحمی کا، رشتہ داری کے حقوق جو ادا کرنے ہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو اجران، اس کے لیے دو اجر ہیں، اجر القرابہ والصدقہ، ایک رشتہ داری کو نبھانے کا، دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ دو واقعے ذیل میں اس سلسلے میں ذکر کیے گئے۔ ایک تو مشہور واقعہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا، جن کے پاس ایک بیروحہ نامی ایک باغ تھا جو انہیں بہت پسند تھا، جس میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو نوش فرماتے تھے، آپ اس باغ میں جا کر آپ بیٹھتے تھے۔ تب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پہنچی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو۔ تو وہ فوراً حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، میرے نزدیک میرے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب مال بیروحہ باغ ہے، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، یہ میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، میں اس کی نیکی یعنی ثواب کو اور اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں ثواب کے طور پر اللہ کے پاس۔ فزعہا یا رسول اللہ، لہٰذا اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے جو اصول بتائے ہیں زکوٰۃ کے، ان اصول کے مطابق اس کو خرچ کر دو، تقسیم کر دو۔ حیث اراک اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واہ 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 واہ، کیا ہی نفع بخش مال ہے یہ، کیا ہی عمدہ مال ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کی وہ باتیں سنی جو آپ اس باغ کے سلسلے میں عرض کی۔ پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس مال کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا افعل یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا اللہ کے رسول۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ، لہٰذا انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر ڈالا۔ وہ بنی عمہ، اور اسی طرح اپنے چچیرے نسل یعنی چاچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ تو یہاں پر صدقے سے مراد نفل صدقہ ہے، البتہ فرض صدقہ جو دو رشتہ دار جو پہلے شروع میں بتلایا ان کو دینا درست نہیں ہے۔ نفل صدقہ آدمی جس کو چاہے دے سکتا ہے، ماں باپ کو دے سکتا ہے، اسی طرح باپ دادا اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دے سکتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ آپس میں باپ دادا اولاد کو نہیں دے سکتے، اسی طرح بیٹے اور پوتے اپنے باپ دادا کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی ہے۔ نفل صدقے کے سلسلے میں آگے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود پر اپنا ایک بڑا ہار صدقہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بات کی اجازت دی تھی۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے جس میں دگنا ثواب ملنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کے دو حصے کریں۔ زکوٰۃ کے مال کے دو حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریب رشتہ داروں کے لیے مقرر کریں کیونکہ ابھی جیسے کہ بات آئی دگنا ثواب ملنے والا ہے، دوسرا حصہ مدرسے میں ہم دیں کیونکہ یہاں بھی دگنا ثواب ہے اور
یہ تو ثواب جاریہ ہے. اس مال کے ذریعے سے بچے پڑھیں گے اور وہ پڑھائیں گے، تو جب تک وہ پڑھاتے رہیں گے سلسلہ جاری رہے گا، تو اس مال کا ثواب انہیں ملتا رہے گا جس مال کے ذریعے سے بچے نے پڑھ کر اپنے آپ کو پڑھانے کا قابل بنایا، عالم بنایا، حافظ بنایا. پوری زندگی کا ثواب پڑھنے پر خرچ کرنے والوں کو ملتا رہے گا. اس سے بہتر زکوٰۃ کے اور اسی طرح نفلی صدقات کے کوئی مصرف نہیں ہے. ایک غریب رشتہ دار، دوسرا مدرسے میں دینا. مسجد میں نفلی صدقات تو دے سکتے ہیں، لیکن واجب صدقات مسجد کی تعمیر وغیرہ میں دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ صدقات اس سے ادا نہیں